میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجیب الرحمان صاحب کے انجام سے جو ہے وہ بچائے۔ آج بانی تحریک انصاف عمران خان نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر کوٹے ڈھاکہ اور حمید الرحمان کمیشن کے حوالے سے ایک ویڈیو شیئر کی ہے اور اس میں موجودہ سپہ سالار کو جنرل یحییٰ سے ملانے کی تشبیہ دی ہے اور خود کو شیخ مجیب الرحمان بنانے کی تشبیہ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ غدار کون ہے۔ تو اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا اقدامات ہونے چاہیے اور عمران خان کو یہ شیخ کہاں سے مل رہی ہے کہ وہ جیل کے اندر بھی بیٹھ کر سیدھا توپوں کا رخ موجودہ آدمی شیخ پر کہہ رہے ہیں اور غدار کہہ رہے ہیں؟ میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کو یہ جو ہے وہ کہاں سے ان کو شے یا ایما مل رہی ہے، لیکن حماقت کے لیے کسی ایما کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ حماقت ہمیشہ جو ہے وہ بندے کے اور بعض لوگوں اکثر لوگوں کے اندر سے ہی جنم لیتی ہے، لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ بے شک وہ میرے یعنی میں سیاسی طور پہ میں ان سے متفق نہیں ہوں، لیکن میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجیب الرحمان صاحب کے انجام سے جو ہے وہ بچائے۔ آپ نے ایک دفعہ پنجاب اسمبلی میں اس کا ایک پیرا پڑھا تھا صرف، اور اس کے بعد آپ کا جو حال کیا گیا تھا آج وہی وہ حمید الرحمان کمیشن کی رپورٹ ساری قوم کو پڑھنے کا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں وہ جو قوم کو کہہ رہے ہیں یا جو وہ قوم کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق میں تو پچھلے 2 سال سے قوم کو یہ متنبع کرتا آ رہا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا، تو اس لیے قوم کو اس کے متعلق محتاط رویہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے، اور انصاری صاحب آپ بھی اپنے رویے کو محتاط رکھیں۔ لاسٹ کویسچن جی۔ شہباز شریف جو ہے وہ قائم مقام صدر رہیں گے، تو آئندہ سیٹ اپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو کون سا پارٹی میں عہدہ دیا جائے گا؟ دیکھیں اس میں پارٹی کا عہدہ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب پارٹی کے بہت ہی اہم رہنما ہیں، اور اگر قائد محترم اور پریزیڈنٹ PMLN میاں نواز شریف کے بعد پارٹی میں اگر کسی کی پوزیشن ہے یا کسی کے اوپر پارٹی متفق ہے تو وہ میاں شہباز شریف کا نام ہے، تو اس لیے وہ عہدہ جو بھی مناسب سمجھیں۔ اس وقت تو وہ جس مشن پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کا اکنامک ریوائول جو ہے اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری پارٹی کی بھی اور ہم سب کے بھی پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ PMLN بھی اس ملک کی سیاست بھی اور ملک اور قوم بھی جو ہے وہ کامیاب ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر سسٹم کے اوپر جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے اور جو قیادت ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے جو خاندان جس پارٹی میں ہے وہ اسی پہ رول کر رہا ہے۔ تو کیا مسلم لیگ نون قیادت سازی پر توجہ نہیں دے رہی؟ کیا آپ کو شریف فیملی کے علاوہ بھی کوئی قیادت پیدا کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ اس ملک کے سیاسی حالات ہیں۔ آپ میرے جو صحافی بھائی ہیں یا جو ہمارے ٹاک شوز میں ہمارے دوست تبصرہ فرماتے ہیں، وہ ملک کے جو معروضی حالات ہیں ان سے بالکل لا تعلق ہو کے جو ہے وہ اپنا تبصرہ جو ہے وہ فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب کسی بھی پارٹی جو ہے اس کی لیڈرشپ کو وکٹیمائز کیا جائے گا اور اس پارٹی کی لیڈرشپ کو کوشش کی جائے گی ڈیموکریٹک طریقے کی بجائے کورسو میئر سے کہ اس کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ کھویا جب سنیچ کیا جائے، اسے پارٹی ان سے جو ہے وہ علیحدہ کی جائے، تو یہ پھر جو ہے وہ جہاں جہاں پہ بھی وہ ایسی کوشش ہوگی اس میں پھر پارٹی کے اندر بھی اور پبلک ایٹ لارج عوام کے اندر بھی جو ہے وہ پھر ریزسٹنس آتی ہے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو یا میاں نواز شریف ہو، یہ بالکل آپ کے سامنے جو ہے وہ کھلی مثالیں ہیں۔ شریف فیملی کو اگر پارٹی میں ایک اہمیت، ایک مقام، ایک لوگوں کی محبت یا ایک جذباتی لگاؤ اگر حاصل ہے تو اس کی ایک وجہ ہے کہ شریف فیملی کو جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں 3 مرتبہ جو ہے جس انداز سے وکٹیمائز کیا گیا ڈیو ٹو پالیٹکس، ڈیو ٹو
پارٹی، تو اس کے پھر جو اثرات ہیں وہ بالکل مرتب ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، اگر پچھلے 70 سال سے اس ملک کے اندر سیاست جو ہے وہ ایک طریقہ کار کے مطابق، ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق چل رہی ہوتی، تو آج تک پھر کئی تبدیلیاں جو ہیں وہ پارٹیوں میں آ چکی ہوتی اور ملکی سطح پہ بھی آ چکی ہوتی۔ اور اگر اس ملک میں اس پروسیس کو جو ہے اس انداز سے چلنے دیا جائے گا تو یہ تبدیلیاں جو ہیں جس طرح سے دنیا میں آئی ہیں پاکستان میں بھی آئی ہیں۔ پارٹی آئین کے کمیٹی قائم کی گئی تھی کہ پارٹی آئین میں ترمیم، وہ کمیٹی کب تک اپنا کام مکمل کر لے گی اور کب تک آئین کی ترمیم؟ وہ آئین میں جو ترامیم ہیں اس کے اوپر ہم نے کام مکمل کر لیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی کل مرکزی کونسل سے سیکرٹری جنرل پارٹی کے چودھری احسن اقبال صاحب جو ہے وہ ان کی پرمیشن انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ جی نہیں، میں جس بات کے لیے دعا گوں، آپ کو پتہ ہے نا جس انجام کی میں نے بات کی ہے۔ ہاں، دیکھیں ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہم تو پارلیمانی جمہوری سسٹم میں میرا تو یہ یقین ہے کہ کوئی جماعت، کوئی سیاستدان ڈائلاگ سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ میں جو گاڑی ہے اس کے دو پہیے ہیں، حزب اقتدار اور حزب اختلاف، تو بات کے بغیر تو بات ڈائلاگ کو تو کوئی انکار جو ہے وہ کر نہیں سکتا۔ لیکن بانی پی ٹی آئی نے یہی اس ملک کا المیہ ہے، اس ملک کی سیاست کا المیہ ہے کہ جب سے ان کو ریکگنیشن ملی ہے اکتوبر 2011 سے آج 2024 13 سال ہو گئے ہیں، وہ اسی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہ میں کسی سے بات کروں گا، نہ میں کسی کو چھوڑوں گا، نہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، نہ کسی کے ساتھ ڈائلاگ کروں گا۔ اور اس کی اس ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے آج پچھلے 13 سال میں کرتے کرتے ہوتے ہوتے جو ہے پاکستان معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی جو ہے اس جگہ پہ آگے کھڑا ہے۔ کل آپ نے سر شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اداروں کے درمیان جو ماحول لڑائی ہے اس کے لیے پس پردہ ڈائلاگ شروع ہونے جا رہے ہیں، کیا وہ شروع ہو چکے ہیں اور ان کا نتیجہ کب تک ہم متوقع کریں؟ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہونے جا رہے ہیں تو پھر پس پردہ کیا ہوا؟